السلام الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، گھروں میں، پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک کمی کی طرف قرآن پاک میں اشارہ فرمایا اور شکایت کی کہ بندے جہاں اور کام غلط کرتے ہیں وہاں ایک کام یہ بھی غلط کرتے اور اس مرض میں وہ مبتلا ہے. مرض کوئی جسمانی نہیں ہے، مرض روحانی. قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ جسم کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو سدھارنے کے لیے. اس لیے روحانی ایک بیماری کی طرف اللہ خود شکایت کر رہا ہے. وہ کیا ہے مرض؟ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہو، اکثر تو ناشکری ہی کرتے. اکثر بندے میرے اس مرض میں مبتلا ہے، ناشکری کرتے، شکر گزار بہت کم. تو اللہ کی اس شکایت پر ہم کو غور کرنا ہے، کہیں ہمارا نام اللہ کی اس شکایت میں شامل تو نہیں. ہم کتنا شکر کرتے ہیں، زندگی بھر کی نعمتیں ہم کو یاد نہیں رہتی اور ایک مصیبت پہنچ جائے وہ زندگی بھر یاد رہے، اسی کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ ناشکری کی چیز. ایک بزرگ اپنے بچی کو لے جا رہے تھے دانت کی تکلیف کو دکھلانے کے لیے، تو بچی نے راستے میں یہ کہا کہ ابا یہ دانت نکلتے ہیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے اور یہ دانت ٹوٹتے ہیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، دونوں حالت میں تکلیف. بزرگ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا بیٹی بچپن اور بڑھاپے کی بات کا ذکر کر دیا اور بیچ میں تم نے ان دانتوں سے پورے بدن کو بنایا ہے، نہ جانے تم نے کتنا کھایا ہے ان دانتوں سے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. صرف تکلیف کا ذکر کر رہی ہو اور اللہ کی اس نعمت کو جو دانتوں سے تم نے، پورا بدن تمہارا انہیں دانتوں سے تیار ہوا ہے. اگر ان سے تم نے نہ کھایا ہوتا تو بدن تمہارا کیسے بنتا؟ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. توبہ کرو. ہے کیا کہہ رہی؟ بچی بھی سمجھدار تھی، فوراً مستقم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، میں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. دانت کتنی بڑی نعمت، پوری زندگی کہتے ہیں دانت کھا کھا کے ٹوٹ گئے لیکن نہ شکری اپنی جگہ پر برقرار. کھاتے کھاتے دانت اتنا کھایا کہ ٹوٹ گئے لیکن ناشکری اپنی جگہ پر برقرار. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور گھوڑے سے کچھ اس نے حرکت کی، گھوڑے میں گر پڑے. گرے تو اس طرح گرے کہ دو دانت سامنے کے ٹوٹ گئے. چوٹ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا الحمدللہ علی کل حال. جو آس پاس لوگ تھے ان کا حضرت الحمدللہ تو نعمت پر پڑھا جاتا ہے، یہاں تو آپ گر پڑے، دانت ٹوٹ گئے، پھر بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے.
معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا 2 تو ٹوٹے ہیں اور باقی کتنے ہیں؟ یہ باقی کتنے ہیں؟ دانت شکر نہ ادا کروں اللہ؟ پورا جوڑا اگر ٹوٹ جاتا میں کیا کر سکتا؟ اللہ نے صرف 2 ہی توڑے، 32 میں سے 30 سلامت ہیں، 2 ٹوٹے ہیں، اللہ کا شکر نہ ادا کرو؟ یہ سکھلایا ہے صحابہ کرام نے۔ کیا چیز ہے؟ ناشکر مت بنو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ جو نعمتیں باقی ہیں ان کی طرف نگاہ ڈالو، جو نعمت چھینی ہے اس کی طرف دیکھ کر تم ایسی باتیں کرتے ہو، اللہ کی ناشکری کے دے لیتے ہو۔ حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے جنہوں نے آنکھ کا آپریشن کرایا تھا اور وہ کامیاب نہ ہو سکا، ایک آنکھ کی روشنی چلی۔ وہ آئے حضرت کے پاس اور رونے لگے۔ جب رونے لگے تو حضرت کیا ہوا کہ حضرت اس آنکھ کی روشنی چلی۔ فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہا 75 کے قریب۔ اس 75 سال میں تم نے اس آنکھ کا کتنی مرتبہ شکر ادا کیا؟ رونا بند۔ اس نعمت کی طرف تو نگاہ بھی نہیں گئی تھی، آج جب یہ چھینی ہے تب محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت، شکر ادا کرنے کی توفیق دی اللہ کی نعمت کی ناشکری۔ فرمایا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں دکھائی دی، پیارے حبیب سے بولے کیوں؟ کہ ناشکری، اس میں سے وجہ ناشکری۔ شوہر سب آرام پہنچائے، ایک مرتبہ ذرا سا کچھ تکلیف پہنچ جائے کہ اس گھر میں تو مجھے کبھی سکون ملے ہی نہیں، جملہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان اللہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، پریشانی میں مبتلا ہوں، اور سب سے ذکر کرتا پھرتا ہے ایسی بیماری لگ گئی ہے، ایسا مرض لگ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ۔ تم اللہ کی شکایتیں کر رہے ہو، اس شکایت کرنے سے کیا مرض ٹھیک ہو جائے؟ شکر ادا کرتے، باقی نعمتوں پر سر رکھ کے اللہ سے مانگتے تو اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ ٹھیک کرنے والا تو وہ شکر گزاری سے ٹھیک کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے، ناشکری ناشکری ہر وقت ناشکری۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کو شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے شروع کیا، اللہ کی تعریف سے شروع کیا۔ معلوم ہے کہ پورا قرآن کا پہلا سبق ہے جو شکر گزار بندہ ہوگا اللہ اس کو نعمتوں سے نوازے۔ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو چھینتا نہیں۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بندوں کی تو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر چھننا شروع۔ اللہ خود شکایت فرما رہے ہیں، اس لیے ہم کو اس مرض کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہماری زبان سے نشر۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ قرآن مقدس کو الحمدللہ سے شروع کر رہا ہے تو اللہ کو اپنا شکر گزار بندہ بہت پسند ہے، تبھی تو اس لفظ سے شروع ہو رہا ہے قرآن مقدس۔ تو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو ترکیب بتائی کہ اللہ جب شکر گزاری سے خوش ہو رہا ہے، قرآن مقدس کو وہاں سے شروع کر رہا ہے، تو میرے امتیوں یہ لفظ تمہاری زبان سے جدا نہ ہونے پائے۔ کیا کرو؟ سو کے اٹھو، الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ۔ پانی پیو، الحمدللہ الذی سقانا، پانی پینے پر بھی اللہ کا شکریہ۔ کھانا کھاؤ، الحمدللہ الذی اطعمنا، یہاں بھی الحمدللہ۔ کپڑا پہنو، الحمدللہ الذی کسانی، یہ کپڑا پہنایا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر جگہ پیارے حبیب نے الحمدللہ کو جوڑ دیا، کپڑے کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، اٹھنے کے ساتھ۔ بیت الخلا سے نکلو، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى،
الحمدللہ، بیت سے نکل کے الحمدللہ، اگر یہ پیشاب رک جاتا میں اسپتال میں بھرتی ہوتا، اگر یہ پخانہ رک جاتا اسپتال میں بھرتی ہوتا، الحمدللہ الحمدللہ، فارغ ہو کے دے اللہ نے عافیت دے دی، سکون دے دیا، گندگی باہر نکال دی، یہ چیز ہم سے جدا ہوتی جائے، اس کی طرف توجہ ختم ہوتی جائے، خود اللہ اس کی شکایت کرے، میرے شکر گزار بندے بہت کم، اس لیے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کے شام تک ہر وقت الحمدللہ 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 رٹ لگا دی امت کے لیے کہ میری امتیوں یہ کہتے رہو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، قرآن اللہ اسی سے شروع کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن ابا سے جدا رہے، کیسی کیسی پریشانیوں کو جھیلا، لوگوں نے کنویں میں ڈالا، زنا کی تہمت لگائی گئی، جیلوں میں ڈالے گئے، برسہ برس کے بعد بچپن سے باپ سے جدا ہوئے، جوانی گزر رہی ہے، تب ملاقات ہو رہی ہے، تو بیٹے کو تو سارا دکھ ابا کے سامنے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت یہ ابا کے اور بیٹے کی اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، بس صرف الحمدللہ کے علاوہ بیٹا کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے جیل سے باہر کیا، اندر جانے کا ذکر نہیں کیا جیل کا، جیل سے باہر نعمت مصیبت کا ذکر، کنویں سے شیطان بیچ میں آ گیا تھا، ہمارے بھائیوں کے بیچ میں اللہ نے بچایا، ابا کے سامنے نعمتوں کا ذکر ہو رہا، اللہ نے یہ کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، قرآن پڑھو، کیسے کیسے یہ بیٹا اتنے سالوں کے بعد ملا ہے، ابا سے ایک بھی شکایت نہیں کرتا، نہ اللہ کی نہ کسی اور کی، نہ بھائیوں کی شکایت، نعمتوں کا ذکر ہو رہا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے نعمت کا ذکر کرتے رہیں، اس روحانی مرض میں مبتلا نہ ہو کہ نہ شکری کرے، مجھے نعمت چھیننی پڑے، میں تو نعمت دینے والا ہوں، چھیننے والا، تم شکر گزار بنتے رہو، میں تمہیں کیوں چھینوں گا؟ اور بڑے پیارے انداز میں اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا مل جائے گا؟ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ کیا جملہ ہے یہ، ہلا دینے والا۔ اولیاء اکرام یہ جملہ پڑھ کے آنسوؤں سے داڑھی کو تر کر دے، اللہ ایک صرف چھوٹا سا مطالبہ کر رہا ہے، تم شکر گزار بندے بنے رہو، شکر کرتے رہو، اللہ عذاب کیوں دے گا تمہیں؟ عذاب سے بچنا ہو اللہ کا شکر شکر۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کو کس کس طرح سکھاتے؟ فرماتے ہیں جب کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جب کھاؤ تو اے اللہ آپ نے کھلایا، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے پلایا۔ یہاں کھانے پینے کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ دی، پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد یہ بھی اللہ سے کہہ دو، اور اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ آپ نے مسلمان بنایا ہے۔ کہاں لا کر کے اللہ کے حبیب نے اس کو فٹ کیا ہے امت کے لیے، کہیں تمہارے ذہن سے ایمان کی دولت اور نعمت کہیں محو نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے کہ تم اس کا شکر ادا نہ کرو۔ کھانے کے ساتھ جو دیا، پینے کے ساتھ جو، اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ آپ نے مسلمان بنا کے کھلائے۔ کھانا تو کافر بھی کھا رہے، کھانا تو جانور بھی کھا رہے، کھانا تو ساری دنیا کھا رہی ہے، اور مسلمان بنا کے کھلایا۔ یہ اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا شکر ہے۔ یہاں پر ایمان کو، اسلام کو جوڑ دو، معلوم ہوا کتنی بڑی یہ نعمت ہے جس کی طرف ہمیں شکر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر، مسلمان بنا دیا، اس پر شکر نہیں ادا کرتے۔ یہ نعمت کا اگر شکر ادا ہو رہا ہوتا
تو ہم آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کر رہے ہوتے، جیسا کہ ابھی حضرت سنا ہے۔ اس اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر ہم نے چھوڑا، کیونکہ یہ نعمت کا احساس نہیں، شکر ادا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آنے والی نسل کی اس نعمت کی فکر کیسے؟ اگر یہ شکر دل سے ادا ہوگا تو ایک ایک بچے کی فکر ہوگی، اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا کہ میری نسل میں سے کوئی ایک فرد بھی اسلام سے باہر نہ جائے۔ مائیں فکر کرتی، ابا فکر کرتی، یہ فکر بھی ہم سے چھوٹتی ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو رہا ہے، ایمان کا، اسلام کیا چیز اللہ نے عطا فرمائی۔ کھانا تو سب کھا رہے، جانور بھی کھا رہے، اللہ ہی کھلا رہا ہے، لیکن اللہ آپ نے مسلمان بنا کے کھلایا، ایمان کے ساتھ کھلایا، شکر گزار بندے میں شامل کر دیا۔ اس کا شکر دل کی گہرائیوں سے ادا ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سفر چاروں طرف نظر آ رہا ہے کہ نئی نسل آنے والی ایمان سے باہر جائے، اس کے شکر کی توفیق نہیں ہے، ہماری نسلیں ایمان سے باہر جائے۔ آنے والی نسل کو کچھ پتہ نہیں ہے، ماں نے کچھ نہیں بتایا، باپ نے کچھ نہیں بتایا، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سبق پڑھانا چھوڑ دیا۔ بچے کو کھانا کھلایا تو میں نے کھلایا، ماں کہتی میں نے کھلایا، دودھ میں نے پلایا، کپڑے میں نے سلے، سارے کام میں نے کیے۔ یہ اپنی اولاد کے سامنے ذکر اپنا تو ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اس پروردگار عالم کا ذکر نہیں۔ بیٹے یہ کھانا اللہ نے تجھے دیا ہے، اگر نہ دیتا اللہ تو میں تجھے کہاں سے کھلاتی؟ یہ کپڑے اللہ نے دیے ہیں، اگر اللہ نے نہ دیے ہوتے تو میں تجھے کہاں سے بناتی؟ اللہ کا تذکرہ، اس ایمان کو تازہ کرنے والے تذکرے ماں باپ میں آنے والی نسلوں کے سامنے کرنا چھوڑ، کرنا چھوڑ۔ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں سب کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، ماؤں نے جب یہ چیز اپنے بچوں کے سامنے رکھی تب جا کے یہ اللہ کے ولی بنے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، قطب مینار انہی کی طرف منسوب ہے، دلی کے، وہی آپ کی مزار۔ چھوٹے سے بچے ہیں، اماں سے روٹی مانگتے ہیں، جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہاں پر روٹی کو کاکی کہا جاتا ہے، روٹی کو کاکی کہا ہے۔ تو یہ بچہ کہتا ہے اماں کاکی روٹی چاہیے، تو اماں کہتی ہے بیٹا میرے پاس کہاں رکھی، کاکی دینے والا تو اللہ، روٹی دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگو۔ اب یہ بچہ یا اللہ کاکی، یا اللہ کاکی، یا اللہ کاکی، بچے کو لگا دیا اللہ کی یاد میں۔ یہ بچہ رو رہا ہے، کاکی مانگ رہا ہے، ماں چپ چاپ سے روٹی تیار کرتی ہے، اللہ کی الماری میں رکھ دیتی ہے، کہتی بیٹا جاؤ دیکھو اللہ نے دیا یا نہیں دی۔ الماری کھولتا ہے بچہ، روٹی پہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کاکی یہ روٹی دینے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے کھلایا، اللہ نے کھلایا، بچے کی زبان پر آیا شکر۔ اس طرح ماں نے اپنے بچے کو اللہ سے جوڑا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ماں کسی کام سے چلی گئی اور یہ بچے کا وقت مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا، اماں اس کے آنے سے پہلے روٹی بنا کر الماری میں رکھ دیتی اور بچہ آتا یا اللہ کاکی یا اللہ کاکی رٹ لگاتا اور رکھی ہوئی روٹی الماری میں مل جاتی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا کھاتا۔ اس دن ماں کسی کام سے چلی گئی اور اس کو آنے میں تاخیر ہوئی، بچہ اس سے پہلے آیا، ماں تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، کہیں آج میرے بچے کا ایمان کمزور نہ ہو جائے، آج میں یہاں پھنس گئی ہوں اور بچے کو کہیں الماری میں روٹی نہ ملی تو اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے، اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، تڑپ رہے، بے چین، اللہ سے آہیں بھر رہی ہے کہ اللہ میرے بچے کا ایمان کمزور نہ ہونے پائے، میرے بچے کا جو تعلق میں نے اب تک تجھ سے جوڑا ہے اس کے اندر کوئی درار نہ آنے پائے۔
बेचैन चली आ रही है तेज़म तेज कि जल्दी से पहुंच जाऊं और बच्चे के आने, लेकिन वो बच्चा अम्मा से पहले आया। देखा बच्चा सो रहा है, जल्दी जल्दी रोटी बनाई और अलमारी में रखी, और रखने के बाद रोजाना के मुताबिक बच्चे को उठाया, बेटा अल्लाह से काकी नहीं मांगी? काकी मांगो? कहना अम्मा मांग तो ली, कि खा तो ली, मांग ली और खा ली, किससे? अल्लाह से। बेटा तुमने रोटी खा ली? काकी खा ली? हाँ अल्लाह ने खिला दी। हैरतदा माँ हो गई। उसके बाद उसने देखा कि अम्मा रोजाना के मुकाबले में आज की रोटी बड़ी मजेदार थी, आज काकी बड़ी अच्छी और मजेदार। बस माँ को यकीन हो गया मेरा बच्चे का रिश्ता अल्लाह से जुड़ चुका है, अब ये कभी भी हटने वाला नहीं। शुक्राने की नमाज पढ़ी, अल्लाह तूने मेरी लाज, जो मैं सिखाना चाहती थी तूने लाज रख ली, तूने इस बच्चे को अपना बना लिया, जो सबक पढ़ाना चाहती थी वो बच्चे को तूने मजबूत कर दी। अब ये बच्चा भूखा कभी नहीं रहेगा। मैं बेफिक्र हो गई, इस बच्चे ने अल्लाह को पहचान लिया। अब ये जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह से मांग लेगा, जब किसी परेशानी में आएगा अल्लाह से मांग लेगा। मां खुश, लिहाजा उसके बाद बचपन से ही करामत मिल गई इस मां की मेहनत से। जब जरूरत किसी चीज की पड़ती या अल्लाह, बस वो चीज आ जाती बचपन से। ये बच्चों को वली बनाना माई बाप की जिम्मेदारी, वली बना, अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह का तारुफ कराना। आज इससे हम बहुत दूर हो गए, इस नेमत की शुक्रगुजारी हमसे छिन। अगर शुक्रगुजारी कर रहे होते तो मेहनत कर रहे होते, ये नेमत हमारी नस्लों से छिन जाना था। वो प्यारे हबीब ने जिस तरह से सिखाया, खाने के वक्त भी कहो वजअलना मिनल मुस्लिमीन, उस वक्त भी शुक्र अदा करो। खाने से जोड़ा, मालूम हुआ कि बच्चे को खाना रोटी दाल देते वक्त ये कहो कि अल्लाह ने दी है, ये हमने नहीं। माँ बाप बच्चों से सवाल, बेटा ये कपड़ा कौन लाया? अगर वो बच्चा कह दे अम्मा लाई तो अम्मा भूले नहीं समाती, अगर कह दे अब्बा लाया तो अब्बा भूले नहीं समाते। चुप डाल लेते हैं बच्चे को, ये पता नहीं कि तुम गलत सबक पढ़ा रहे हो, ये सबक सही नहीं। सबक तुम्हें ये पढ़ाना चाहिए था, ये कपड़ा अल्लाह ने, ये कपड़ा अल्लाह ने पहनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, दुआ सिखाई, ये अल्लाह कपड़ा पहनाने वाला तो तू है। आपने मुझे कपड़ा पहनाया, मेरी क्या ताकत थी? पैसों से कपड़ा नहीं आता है। देख लो आज के दौर में जितना ज्यादा पैसा उतना ही वो नंगा, कपड़े उससे गायब। कौन छीनने वाला है ये कपड़े? वही परवरदिगार आलम है। कपड़ों पैसों से कपड़ा नहीं आता है, अल्लाह के शुक्र से कपड़े आते हैं। तुमने नाशुक्री की, अल्लाह ने कपड़े छीन। औरतों की आस्तीनें ने गायब, सर से दुपट्टा गायब, गला गायब, पीठ पे कपड़ा गायब, पैरों से गायब, टखने खुल गए। ये छीन कौन रहा है? तुम तो लखपति हो, कपड़ा क्यों नहीं पूरा पहन? पैसे कपड़ों, पैसों से कपड़े नहीं आते। अल्लाह का शुक्र अदा किया होता तो अल्लाह कपड़े नहीं छीन। अभी एक बच्चा यही बैठा था, उठ के चला गया, पूरी पैंट फटी हुई थी, यहाँ बैठा हुआ था। ये फटी पैंट किसने पहनाई? कहां गए कपड़े औलादों के बदन से? माई बाप के सामने ये फटे कपड़े, माँ खुश हो रही है कि मैंने कपड़े पहनाए, बाप खुश हो रहा है कि मैं फटा हुआ, जितना फटा उतना ही अच्छा है। ये कौन है? ये दिमाग किसने खराब किया है? उस परवरदिगार आलम ने दिमाग खराब किया। इसको फटे कपड़े पसंद आ रहे, फटीचर बनना पसंद आ रहा, क्योंकि तुमने कपड़ों पर शुक्र नहीं अदा किया, छीन लिया कपड़ा। अब पहन के दिखाओ कपड़े, पैसे हैं ला के दिखाओ, पैसे बाजार में लेके जाओगे, फटीचर बन करके आओगे, तुम कपड़ा नहीं खरीद सकते। तुम्हारे दिमाग पर अल्लाह ने वो चीज मुसल्लत कर, शुक्र अदा कर रहे होते तो कभी तुम्हारी औलाद नंगी नहीं होती, कभी नंगी नहीं। ये फटीचर नहीं बनती, फटीचर बना। अल्लाह का शुक्र अदा होना कम होता जाता है, हम इसके मर्ज के शिकार होते जा रहे हैं।
ہم کو جاگنا چاہیے. اور اللہ کا شکر گورکھپور جانا ہوا تھا ابھی پچھلے مہینے. میں اس ایمان اسلام پر بتلا رہا تھا تو بعد میں ایک صاحب ملے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اپنے گھر کا اپنے محلے قصہ سنا دو. انہوں نے بتایا کہ یہاں گورکھپور کا سب سے مہنگا اسکول، سب سے مہنگا، فیس مہنگی، کپڑے مہنگے، کورس مہنگا، سب سے مہنگا اسکول پورے گورکھپور کا. لائن لگانی پڑتی ہے اس میں نام لکھانے کے، سالوں نمبر نہیں آتا. بچے کا نام لکھوانے کی کوشش کی، نمبر آ گیا، ایڈمیشن ہو گیا، بچہ پڑھنے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اسکول سے شکایت آئی کہ آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے اور خوب محنت کرتا ہے، ذہن بڑا اچھا ہے، لیکن ڈسپلن نہیں ہے آپ کے بچے کے اندر، سکھائیے اس کو. تو باپ کو فکر ہوئی، گھر میں تو بڑا تمیز سے رہتا ہے، ایک ایک چیز سلیقہ ماں نے سکھایا ہے اور بڑے سلیقے سے گھر میں رہتا ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بے سلیقگی؟ چل کے معلوم کیا جائے. ابا آ گئے، اسکول پہنچ گئے. صبح اسمبلی ہو رہی تھی، پرارتھنا ہو رہی تھی، سارے بچے کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے تھے. ان کا بچہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا. تو اسکول والوں نے بلایا کہ دیکھیے سارے ہزاروں بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے پرارتھنا کر رہے ہیں اور دیکھیے آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. یہ سلیقہ اس کے اندر آپ نے نہیں سکھایا، ماں باپ نے نہیں سکھایا. انہوں نے دیکھا تو واقعی میں یہ بچہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو. انہوں نے بچے کو بلایا، ابا نے، ابا کو خود پتہ نہیں، ابا کو بھیجو. بیٹا سارے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے تو پھر ہی اٹھاتے. چھوٹا سا بچہ، ننھا منھا بچہ، بھی چند دن ہوئے ہیں اسے اسکول میں گئے. کہنے لگا ابا دادی کا سبق آپ کو یاد نہیں؟ یہ ہیں عورتیں، دادی کا سبق یاد کیا؟ بیٹا دادی کہا کرتی تھی نا، جو اللہ کو پیاری ہو گئی، کہتی تھی کہ بیٹا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، صرف اللہ سے مانگنا، کسی کے سامنے. دادی کہتی تھی ابا آپ کو دادی کا سبق یاد نہیں؟ اب ابا کو بھی ہوش آتا یہاں کیا ہے کہ وہ دیکھیے ابا حضرت عیسیٰ کی مورتی ہے، اسی کے سامنے کھڑے کر کے یہ انگلش میں ہم سے کہا جا رہا ہے ان سے مانگو. میں تو نہیں مانگ سکتا، میں آپ نہیں پھیلا سکتا. کہ بیٹا اسکول سے نام کٹ جائے گا، بڑی مشکل سے نام لے، اسکول سے 1000 مرتبہ نام کٹ جائے، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہوں. یہ ننھا منھا بچہ ہے، کس نے سبق پڑھایا ایمان کا؟ کس نے سکھایا اس کو ایمان، جو ساری طاقتوں کے سامنے للکار کر کہتا ہے کہ میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتا. آج یہ سبق ماں باپ نے پڑھانا چھوڑو، یہ سبق چھوڑو، کیونکہ ایمان کی قدر ہمارے پاس نہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ یہ سبق ماں باپ کو پڑھانا چاہیے. اسکولوں میں جا کر کے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ایمان بیچ رہے ہیں یا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں، ماں باپ کو اس کا احساس ہے. اڑیسہ کے علاقے میں 18 مقامات پر اس مہینے میں گیا، 2% مسلمان، بہت کم. جو بچے مکتب میں نہیں آتے، جو مکتب میں مدرسوں میں بچے نہیں آئے، ان سے پوچھا کہ اسکول میں جا کے کیا کرتے ہو؟ پیر چھوتے ہو کہ ہاں چھوتے؟ سورج کو کہتے ہو سوریہ نمسکار ہے، سورج میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں کہتے ہو؟ وہاں کہتے. ہر شرک بچہ کر رہا ہے. لیکن جب ان بچوں کے پاس جانا ہوا جو مکتب میں آتے ہیں، مدرسے میں بھی 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، جب ان سے پوچھا بیٹا جا کے سلام کیا کرتے ہو اسکول کے اندر؟ کہ گڈ مارننگ کہتے ہیں. میں نے کہا سب بچے تو
नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, तुम नहीं करते? क्या हम नहीं करते? क्यों नहीं करते? सब बच्चे तो करते हैं कि नहीं? नमस्ते के माने हैं सर झुकाना। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। फौरन उस्ताद ने बताया, मौलवी साहब पिछली साल आप बता के गए थे, हमने इन सब को पढ़ा दिया है। कौन बच्चा स्कूल में शिरक नहीं करता है? सारी चीजें हमने पढ़ा दी है बच्चे। मतलब 1 घंटे का सबक, वो सबक दिया है कि आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, बेटा तुम करते हो नमस्ते ना? तुम करते होगे ना? एक बच्ची मिली 10 साल से भी कम उम्र की थी। बेटी स्कूल जाती हो? हाँ जाती। सलाम क्या करती हो जाकर? गुड मॉर्निंग कह देती। मुसलमान तो नहीं, नमस्ते कहने के लिए नहीं कहते? हाँ कहते हैं। तुम नहीं कहती कि नहीं? हम मुसलमान, हम सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाते ही नहीं। तो मैंने कहा पर उस पर सजा नहीं मिलती? हाँ मास्टर मारते। और बच्ची ने कहा आंखों में आंसू ला करके मारते मारते हमारे हाथ लाल कर देते, लाल कर। फिर भी नहीं कहती? नहीं फिर भी नहीं कहती। नमस्ते नहीं। मारते मारते हाथ लाल कर देती, फिर भी हम नहीं कहते। क्यों? हम मुसलमान। ये माई सबक पढ़ाती है तब ये बच्चे इतने मजबूत होते हैं। ये मकतब के सबक हैं जो माँ ने उंगली पकड़ करके मकतब में पहुंचाया, तब ये सबक मिलते हैं। हाथ लाल करते हैं। मैं तुमने अब्बा से शिकायत नहीं करी? अब्बा को नहीं बताया कि नमस्ते न कहने पे हमें इतना मारते हैं? बच्ची कहती है उस्ताद है ना, हम उनसे कुछ ले रहे हैं ना, अगर हम शिकायत कर देंगे तो फिर हमें इल्म कैसे मिलेगा? हम पढ़ाई कैसे पढ़ पाएंगे? ये 9 साल की बच्ची है जो मकतब में उसे उस्ताद का अदब सिखाया जा रहा है, वो पिट रही है, हाथ लाल कर दिए गए हैं, शिकायत नहीं कर रही है और साथ में कुफ्र भी नहीं है। मैंने कहा फिर तो मास्टर और मारेंगे कि मौलवी साहब ज्यादा हाथी तो तोड़ देंगे। हाँ तोड़ने को तैयार है। ये हजरत बिलाल का वरसा इसको मिला हुआ है, वो शुक्र उसके सीने में बेबस हो रहा है। वो कहती है हाथी तो तोड़ देगी और क्या कहूंगी नहीं नमस्ते, मैं मुसलमान। ये ईमान, ये इस्लाम आज सिखाना हमने छोड़, हमें कुछ पता नहीं हमारी नस्ल क्या कर रही, स्कूलों में जाकर क्या क्या हरकतें कर रही, क्या क्या इससे करवाया जा रहा। कभी हमने इसकी फिक्र नहीं की, कभी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि नेमत का शुक्र हमारे अंदर से खत्म हो। ईमान क्या नेमत है, इसका शुक्र अदा कर रहे होते तो ये नौबत नहीं है, ये नौबत। इसकी तरफ तवज्जो देनी। बर्थडे आता है, मुसलमान स्कूल जो खोल रहे हैं वो भी सब काम वही कर रहे हैं जो अंग्रेज कर रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं ईमान छीनने के लिए, मुसलमान भी वही काम कर रहे हैं। हर मजहब वाला स्कूल खोल रहा है अपने मजहब की हिफाजत के लिए, और मुसलमान स्कूल अपने मजहब की हिफाजत के लिए नहीं खोल रहा, क्योंकि इस नियामत की कदर नहीं है, इसका शुक्र अदा नहीं। अगर इस ईमान की पता होती तो हर स्कूल खोलने वाला, हर अस्पताल खोलने वाला फिक्र करता कि हर शख्स का ईमान बच जाए, ईमान बच जाए। तमाम स्कूलों में गैर मुस्लिमीन के यहाँ होता था, अब मुसलमान स्कूलों के यहाँ भी यही हो रहा है। तुम्हारी कल बर्थडे है भाई, अच्छा फिर हाँ अब्बा से पैसे लेके आना, केक कटेगा है, अब्बा से पैसे लेके आना, गिफ्ट लेके आना, सामान लेके आना। ये मुसलमान स्कूलों में होने लगा। ये सब वो कर रहे थे, तो हमारे कुछ पता है ये क्या चीज है।
یہ کیک رکھ کر کے چاروں طرف موم بتی کیوں جلائی جاتی؟ یہ آنکھ کا یہاں کیا کام ہے؟ یہ آنکھ سے کیا سبب پایا جا رہا ہے؟ یہ آنکھ کے پوجا کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں اسی آنکھ نے تو ہمیں ہمارے بچے کو سال بھر تک پرورش کی اور آنے والے سال میں بھی یہی آنکھ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، لہذا جلاؤ برتھ ڈے پر آگ جلائیے۔ مسلمان تالیاں بجائے، وہ مزے لے لے کر ماں اپنی بچی کو پیسہ دے رہی ہے، جا موم بتی لے کر کے آ، کل تیرا برتھ ڈے ہے۔ اس موم بتی کا کیا تعلق ہے بچے کی پیدائش سے؟ ذرا سوچ کے بتاؤ، یہ آگ ہمارا کیا کرے؟ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو آگ کو جھکا رہا ہے انسان کے سامنے، جانے دیجئے مجھے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم میں اسی انسان کو اپنے سامنے جھکا کے مانوں، اسی آگ کے سامنے جھکا کے میں چیلنج کرتا ہوں۔ چیلنج کر کے نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا بچی کے پیدائش کا دن آتا ہے آگ جلاتا ہے، آگ کیسے آگ جلائی جائے؟ یہ چھری کا کیا کام ہے یہاں پر؟ ذرا تاریخ میں تو پڑھو، یہ ہے کیا چیز؟ یہاں کفر سکھایا جا رہا ہے، ایمان سے اس کا دور کمی واسطہ۔ اچھے اچھے تہجد گزار عالی صاحب سب کے بچوں پہ خوب موم بتی جل رہی ہے، خوب ایک سانس میں بجھائی جا رہی ہے، خوب چھری لے کر کے چلائی جا رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ایمان کو چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، اس چھری سے ایمان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کچھ پتہ ہے کیا ہے یہ؟ کیونکہ ایمان کی نعمت کا شکر گزاری ختم، لہذا اللہ نے اس کو چھیننا شروع کر دیا۔ اگر شکر گزاری ہوگی اللہ ہماری نسلوں سے ایمان کو نہیں چھینے۔ مائیں توجہ دیں، ساری محنت آپ کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے بدن میں 9 مہینہ اور پھر 2 سال تک آپ کی گود میں بچوں کو لٹالا ہے تاکہ یہ آنے والی نسل کا ایمان بچ جائے، اور یہ تم ہی سکھا پاؤ گی، کوئی اور نہیں سکھائے، یہ تم ہی سکھا پاؤ۔ تم سے جو کمی رہ جائے گی وہ مکتب اور مدرسے سے حاصل ہوگی۔ تم اجمالی سکھاؤ گے، تفصیلی مدرسے میں سیکھے گا، مکتب میں سیکھے، انگلی پکڑ پکڑ کر کے پہنچاؤ تاکہ ایمان بچ جائے آنے والی نسل۔ ہر وہ کام ہو رہا ہے اسکول میں، جتنی پرارتھنا ہو رہی ہے، کوئی بھی اسکول ہو، جتنی پرارتھنائیں صبح ہو رہی ہیں اسکول کے ٹائم پر، شروع ہوتے وقت سب میں کفر بھرا ہوا، کفر بھرا ہوا، اور ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کو پتہ ہے، ایمان کی محنت کی 2 منٹ میں بچے کے سمجھ میں آتا ہے، 2 منٹ۔ سیتاپور کے علاقے میں جانا ہوا، میں نے بچوں سے پوچھا کہ تم پرارتھنا میں ہاتھ جوڑ کر کے پرارتھنا کرتے ہو؟ کہ ہاں کرتے۔ میں نے بیٹا مسلمان دعا ایسے مانگتا ہے اور دوسرے لوگ دعا ایسے مانگتے ہیں، مسلمانوں کی طرح مانگتے ہو یا دوسروں کی طرح مانگتے ہو؟ اب چوک ہے، اچھا ایسے مسلمان نہیں مانگتے۔ بس یہ مکتب کا 2 منٹ کا سبق نہیں، 1 منٹ کا بھی سبق نہیں۔ بچہ دوسرے دن پہنچا اسکول پہنچنے کے بعد جب پرارتھنا کا نمبر آیا اس نے ایسے کر لیا، اور بجائے دعا مانگنے کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری پڑھ لے پڑھائے گا، وہ ہاتھ ایسے کر لیا۔ ماسٹر نگرانی کرنے والا آیا، اس نے کہا آج جو، اس نے کہا میں مسلمان، انہیں ایک تھپڑ ہے، تھپڑ پڑا تو یہ لائن سے نکل کر اسکول سے بھاگا، روتا ہوا۔ پرنسپل نے اپنے آفس سے دیکھا کہ بچہ روتا ہوا پرارتھنا کے بیچ سے نکل کے جا رہا ہے،
बुलाया मास्टर, क्या हुआ है, क्यों रोता हुआ जा रहा है? सर ये हाथ नहीं जोड़ रहा। क्या कह रहा? कह रहा था मैं मुसलमान। तो तुम्हें मालूम नहीं मुसलमानों में हाथ नहीं जोड़ा जाता? पता नहीं क्यों तुम्हें? जाओ बेटा गिलाफ पकड़ के लाओ। अब ये मास्टर भाग रहा है, बच्चा और तेज भाग रहा है, वो मास्टर उसको बुलाने के लिए भाग रहा है, बच्चा और तेज भागे, लेकिन कहां तक तेज भागता? मास्टर की बड़ी टांगे उसकी छोटी टांगे पकड़ लिया। बच्चा कहता है कि नहीं, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं मुसलमान हूं। कहने लगा चल अच्छा हाथ मत जोड़। तब आया सीना छोड़ा करके इस्लाम का ऐलान करता हुआ है एक छोटा सा बच्चा। आप मकतब को मामूली चीज समझते? बच्चा आया आगे खड़ा, उसने और हाथ खोल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ऐसे भी नहीं, बिल्कुल पहले थोड़ा सा छुपा भी रहा था। बाद में बच्चों ने पूछा, सैकड़ों बच्चे मुसलमानों के उसमें थे, कोई मकतब में गए ही नहीं, किसी की मां ने बताया ही नहीं, किसी के बाप ने बताया ही। बच्चों ने पूछा क्यों पिटाई हुई थी तेरी? कहले हमसे हाथ जोड़ने कह रहे थे, मुसलमान हाथ कहां जोड़ता है? अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है। इस पर मारा था, मैं चला गया, मैं बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। वो मुझे बुला के लाए। अच्छा अब बच्चे पूछ रहे हैं हाथ नहीं जोड़ा जाता? कहां मुसलमान नहीं जोड़। सबसे अल्लाह से। अब उस बच्चे को देखकर दूसरे बच्चे 2, 3, 4 पढ़ना शुरू हुए। वो एक एक करके सारे मुसलमान बच्चों को सबक मिला। एक मकतब के बच्चे की पढ़ाई से इस बच्चे ने कितनों की चीजें सही कर। एक थप्पड़ तो खाया लेकिन समझौता नहीं। ये ईमान बच्चों को पढ़ाने के साथ इस वक्त ईमान छीना जाए, कुफ्र आम हो रहा और हम निगरानी नहीं कर रहे। हम बस दिन पर उस स्कूल से खबर आ गई आपका बच्चा फर्स्ट क्लास से पास होता है, बहुत कुछ लड्डू बट रहे, मिठाई बट रही, पता ही नहीं कि उसका ईमान छीना जा चुका है, छीना जा चुका। अब ये तुम्हारी सुनने को नहीं। स्कूल की बातें बताई जाएं, क्या क्या हो रहा है, सारा वक्त उसी में चला, लेकिन हमको जानना, इस्लाम सिखाना, ईमान सिखाना, खुद भी सीखना है, बच्चों को भी सिखाना। नहीं कुछ जानते मकतब पहुंचाओ, ये उस्ताद सिखाएंगे ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एक एक चीजें बताई जाएंगी। आपके बच्चे ईमान इस्लाम को बचाने वाले। इस मस्जिद में, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में जाओ, गंदी गंदी टोपियां, काली काली टोपियां, प्लास्टिक की टोपियां मस्जिदों में रखी हुई हैं। उसको पता ही नहीं कि वो अल्लाह के सामने ईमान का इकरार करने आया है। और ईमान की पहली चीज पाकी, अत्तहुर शत्रुल ईमान, ईमान में से है साफ सुथरा। वो टोपी जिसमें मैल लगते लगते काली हो, जिसने सैकड़ों लोगों के सर का मैल अपने ऊपर बाकी किया है, वो उतरी हुई टोपियां आज अल्लाह के नाम पर, ईमान के नाम पर, नमाज के नाम पर। नमाज पाकी सिखाती है, गंदगी सिखाती है? माई बाप गंदगी सिखाते। बेटा गंदी गंदी टोपी काली काली सर पर रख लो, इसी का नाम नमाज है? इसी का नाम मस्जिद का अदब है? बड़े शौक से लाके लोग मस्जिदों में टोपियां प्लास्टिक की लाके रखते हैं कि 50 लोग इसी गंदगी को टोपियों में लगाएं और छोड़ के चले जाएं, और सब लोग अपने सर पर इसी गंदगी को लगाएं। मस्जिदों का अदब खत्म। नंगे सर चला आ रहा है मस्जिद में, आ टोपी, मस्जिद से भीख मांग ले। तो मस्जिद को लोग पहले दिया करते थे, अब लोग मस्जिद से लिया करते। अब वो भी गंदगी के नाम पर, काली काली टोपियों के नाम पर। मस्जिद क्या चीज थी और हमने कहां पहुंचा दिया। लोग इसको सवाब समझने लगे, टोपियों को रखे। अतवाला हरदोई नंबर अल्लाह मरकदो इरशाद फरमाते थे, क्या ये टोपी पहनकर कोई ससुराल जा सकता है? सारे लोग गर्दन झुका लेते कि हम तो नहीं जा सकते। फिर हजरत
کہ چہرے کا رنگ بدلتا تھا اور فرماتے تھے انصاف سے بتاؤ تمہاری سسرال بڑی ہے یا اللہ کا دربار بڑا ہے؟ انصاف سے بتاؤ۔ سسرال کے برابر بھی اللہ کا دربار نہیں رہا، سسرال نہیں جا سکتے اللہ کے دربار میں۔ یہ گندگیاں، میل کچیل، گندا سندا رہنا، یہ مسجد کا سبب؟ مسجد میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ قرآن میں مسجد کا ادب سکھا رہا ہے۔ زینت، خوبصورتی، لباس، صاف ستھرا لباس، تب مسجد میں آؤ۔ وہ کہتا نہیں قرآن تو ہم نہیں پڑھیں گے، جیسے اور لوگ گندے سندے، نہ داڑھی میں کنگھا نہ تیل، وہ دوسرے مذہب والے گند سند کے ساتھ، کہ ہم بھی وہی طریقہ پسند آتا ہے، ہم مسجد میں اسی گندگی کو کیا ہے۔ تولیاں لا کے لٹکا دی گئی ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں، ہر شخص آ کے ناک پوچھ رہا ہے اسی میں، ہر شخص آ کے پورے محلے کا مٹی لا کر اسی تولیے میں چھوڑ رہا ہے، اور جس کو دیکھو مسلمان کو بدبو کا احساس بھی تو ختم ہو گئے، یہ ناکیں بھی تو بند ہو گئی، کیسی بدبو ہے اس میں، پاس سے گزرنے میں ناک بند کرنا پڑ رہی ہے، اور مسلمان وضو کر کر کے منہ اسی میں پوچھ رہا ہے۔ ایک نے پوچھا، دو نے پوچھا، سو لوگوں نے پوچھا، وہی گندگیاں ناکوں میں منہ میں لگائی جا رہی ہیں، مسجد کے نام پر، اللہ کے نام پر، پاکی کے نام پر، وضو کے نام پر۔ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ایمان کو نے ہم کو کیا سکھایا تھا اور ہم کیا سیکھے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ ہر دو نمبر اللہ برکت فرمایا۔ حدیث پاک میں گندگی مسجد سے نکالنے کی فضیلتیں موجود ہیں، اور تم سڑکوں کی گندگیاں لا کے مسجد میں پہنچا رہے۔ فضیلتیں حدیثیں کہاں گئی؟ اس لیے میرے بھائی ایسی ٹوپیاں مسجدوں میں رکھنا بند کریں، اور ایمان والو یہ گندگیاں ٹوپیاں سر پر رکھنا بند، صاف ستھرے ہو کر نئی ٹوپی 50 روپے کی خرید کر اللہ کے دربار کے ادب کے لیے آ جاؤ، اللہ تمہیں بہت عزت دے گا، بہت عزت۔ تم نے اللہ کے دربار کی عزت کے لیے 50 روپے خرچ کیے ہیں، تمہاری عزت کے ٹھکانے نہیں رہے۔ جب تم اللہ کے دربار کی بے عزتی کرو گے، گندگیاں پھیلاؤ گے، میل کچیل لاؤ گے، عزت کہاں سے پا جائے؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہوتے مسجد میں آنے کا، تو پھر سارے احساس جاگ گئے ہوتے۔ جب شکر نہیں ہوتا ہے تو نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی، کپڑے چھنیں گے، صفائی چھنے گی، ستھرائی چھنے گی، گندگیاں ہمارے چہرے پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے محلوں پر، ہمارے دلوں پر سوار کر دی جائیں گی۔ صفائی ستھرائی سے محروم کر دیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جمع ہونے کو قبول فرمائے اور یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، شکر گزار بندوں میں اللہ ہم کو شامل فرمائے۔ اللہ جو ہم سے شکایت کر رہا ہے، اے اللہ اس شکایت سے ہم کو باہر نکال لے۔ یہ روحانی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، جس سے ساری عورت پر ایک واقعہ آخری چور یاد آ گیا، اس کو سنا دوں کہ بچیاں جب کھڑی ہوتی ہیں، عورتیں جب کھڑی ہوتی ہیں تو کتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ایک بچی ہمارے یہاں پڑھ کر کے قرآن شریف پڑھ کر کے گئی، 18 سال کی ہو گئی تھی، رشتہ بات چیت ہو رہی تھی، اور رشتے میں لڑکے والے جو رشتہ لے کر کے آئے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے یہاں تو بارات چڑھتی ہے، بینڈ باجا سے، اگر منظور ہو تو رشتہ آگے بڑھایا جائے، نہیں منظور ہو تو ختم کر دو۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا ہم خود اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا رشتہ ملے، میرا دھوم دھام تو شادی ہو میری بیٹی کی، کیا ایسی چپ چاپ سے ہو جائے، اچھا تو لگتا نہیں۔ یہ گندگیاں اندر داخل ہو، پیارے حبیب کا طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتی ہے بہت اچھا رشتہ ہے، بالکل آپ لے کے آئیے گا، منظور ہے۔ تو بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا اس بہن کا، اس نے کہا تھا اچھا والا لانا، یہ نہیں گٹیا وٹیا لیا ہو۔ بھائی اور اس میں نمک پہ زخم پہ نمک چھڑک رہا۔ بہن نے سنا تو اندر بیٹھی ہوئی، اس نے کہا بھیا اندر آؤ۔ بھائی گئے، کیا ہے بہن یہ کیا ہو رہا ہے کہ تیرا رشتہ طے ہو گیا ہے اور ساری چیزیں شرائط طے ہو رہی، کیا طے ہو رہا ہے؟
کہ لو بینڈ باجا پڑ جاوا. تو نے کہا بھیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے حبیب نے منع کیا, گانے باجے سے منع کیا, تمہیں نہیں معلوم؟ کہ دیکھیے ملا گیری کی باتیں یہاں نہیں چلیں گی. شادی تو ایسے ہی ہوگی, دھوم نام سے ہوگی, تو میری دل کی چہتی بہن ہے, میں سب کچھ لٹا دوں. بہن نے کہا کہ بھیا مجھے منظور نہیں ہے. تو اس نے کہا اگر تجھے یہ منظور نہیں ہے تو پھر شادی تو اپنے آپ کر لے, ہم دلی چلے جائیں گے تیری شادی میں شریک نہیں. یہ تیر کی طرح اس بہن کے سینے میں جا کر کے الفاظ لگے. تو ایک طرف اللہ کے حبیب ہیں, ایک طرف یہ بھیا ہے, محبت کرنے والا پیارا بھائی. کیا کروں؟ اس سے کچھ سمجھ میں نہ آیا. اس نے فوراً برقع اوڑھا اور وہاں سے نکل کے وہ ہمارے گھر آئے. آ کر ہماری اہلیہ سے رونا شروع کر دیا. بہت پوچھا بات بتاؤ, وہ بات نہیں بتا, صرف رو رہی. بڑی دیر کے بعد جب اس کو تسلی دی تب اس لڑکی نے یہ بتایا کہ آج میرا رشتہ طے ہو رہا ہے. اس رشتے کے اندر یہ طے ہو رہا ہے کہ بینڈ باجا ہے, بارات چڑھے گی. میں نے ایسے ایسے بھائی سے کہا, اللہ کے حبیب کی بات رکھی, جو پڑھی تھی وہ تذکرہ میں نے رکھا, تو بھائی کہتا ہے کہ ملا گیری دکھائے گی تو میں شادی میں شریک نہیں. میں کیا کروں؟ ادھر کھائی ادھر گھوما, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس پر رونا آیا. ایک فون میرے پاس آیا, یہ بچی آئی ہے, ایسے سے رو رہی ہے, یہ بات بتا رہی ہے, کیا بتایا جائے اس؟ میں نے کہا اس سے یہ کہو کہ جس اللہ نے اس کے دل میں پیارے حبیب کی محبت ڈالی ہے, اسی اللہ سے اپنا دکھڑا کہے, اسی اللہ سے کہے کہ اللہ تو مجھے تیرے حبیب کے طریقے پہ شادی میری کرا دے. نہ ابا سے کچھ کہے, نہ بھیا سے کچھ کہے, نہ کسی اور سے کچھ کہے, صرف اللہ سے شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے یہ محبت میرے دل میں پیارے حبیب کی تو نے ڈالی ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آگے کی منزل بھی آپ ہی آسان کر. میں پیارے حبیب کے طریقے پر شادی چاہتا. چلی گئی. دعا اس نے اللہ سے کرنی شروع کی. اس نے پڑھا کہ تہجد میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی دن سے اس نے تہجد پڑھنی شروع کر, جلدی دعا قبول ہو جائے. رات میں تہجد اٹھ کے اللہ سے مانگ, اللہ مجھے پیارے حبیب کی شادی چاہیے, مجھے یہ بغاوت والی, یہ کفر والی, مجھے اس سے بچا لیجئے. آپ نے جس طرح محبت مجھے دی ہے اس محبت پر مجھ کو قائم فرمائے. رو رہی تہجد. کہیں اس نے پڑھ لیا کہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا قبول ہوتی, تو اس نے ایک دو مرتبہ نہیں 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی ہے, اور دعا ہے کہ اللہ بغاوت سے بچا لیجیے, پیارے حبیب کے طریقے پہ شادی کرا. 40 مرتبہ. اسے عشق کہتے ہیں. اسے نعمت کا جب شکر کوئی ادا کرتا ہے, یہ آگ اللہ عطا فرماتا ہے, عشق اللہ عطا فرماتا ہے. نہ تو لوگ دائیں بائیں کر لیتے, بھائی نہیں مانا, ابا نہیں مانے, یہ نہیں مانے, وہ نہیں مانے, وہ ہم تو کر گئے. لیکن جب عشق ہوتا ہے. اب شادی میں ایک دن رہ گیا. کل شادی میں جلسے سے لوٹ رہا تھا, رات کا 1 بج رہا ہوگا. کار اس طرف سے گزری تو دیکھا کہ اس کا بھائی پوری دیوار ڈیگ کی کھڑی کر چکا, پوری دیوار ڈیگ پر ڈیگ لگ رہے ہیں, تار فٹ کیے جا رہے ہیں کہ کل وہاں سے دھوم دھام ہوگی تو دھوم دھام یہاں بھی ہوگی. اللہ, اس گھر میں تیری ولیہ رہتی, اس گھر میں تیرے حبیب کی ایک عاشقہ رہتی ہے, تہجدوں میں رو رہی ہے, تلاوتیں کر کر کے مانگ رہی ہے, اور کل شادی ہے. ابھی تک دعا کے آثار قبولیت کی نظر نہیں. اللہ سے مایوس ہونا منع ہے, مانگتا رہے مایوس. دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکل رہا تھا, 4-5 لوگ آ گئے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا. میں مسجد میں نکاح پڑھاتا ہوں, جس کو پڑھوانا ہو یہاں آ جاؤ, کیونکہ وہ دیکھ دیکھ کے کلفت ہوتی ہے, بلند ہوتی ہے. یہ ہو کیا رہا, شادی کے مناظر کافروں کے مناظر ہیں, کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے کافروں کی شادی اور ہماری شادی.
کوئی فرق نہیں. میں نہیں جا رہا کہیں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے. یہی سمجھاؤں گا جو آ جائے مان لے, آ کر کے مسجد میں پڑھو. اور الحمدللہ جو لوگ مانتے ہیں آتے, کیونکہ 4-5 لوگ داخل ہوئے نکاح کا. نبی کس کے یہاں کا ہے, کون کون ہے, بلاؤ سب. لڑکی کے ابا کہاں ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں. دیکھا تو اسی لڑکی کے ابا چلے آئے. میں نے کہا تمہاری بیٹی کی شاید کیا, اور لوگ کہاں ہیں, دو بسیں طے ہوئی تھی, وہ کہاں ہیں. تو ان سے پوچھ لیجیے. میں نے پوچھا بھائی وہ آپ کے تو کافی لوگ آنے والے. کہ دیکھو مولوی صاحب رات میں پلوامہ میں حملہ ہو گیا نا. ہاں ہو گیا. کہنے لگے جو حالات ملک کے بڑے خراب ہو گئے. ہاں بہت بڑی خبر آئی ہے اور بڑے حالات خراب ہیں, کشیدگی ہے. کوئی آنے کو تیاری نہیں ہوا, کسی کی اماں نے آنے نہیں دیا, پکڑ لیا اپنے بیٹوں کا ہاتھ تو نہیں جاؤ گے, پتہ نہیں کیا کثرت ہو جائے, کوئی برات بن نہیں جائے. موت سے ڈر ہے, اللہ سے ڈر. اس نام پر لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں کو آنے نہیں دیا. کسی کی بیوی نے شوہر کو نہیں آنے دیا, کسی کی اماں نے بیٹوں کو نہیں آنے دیا, اور کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا. ہم گھر گھر کے 4-5 لوگ چلے گئے. الحمدللہ. وہ دعا قبول کرنے والی ذات کیسے دعا قبول کرتی ہے کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. تصور میں وہ اللہ سارے راستے نکالتا. میں نے کہا اچھا وہ کچھ بجنا بجانا. کہنے لگے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے بینڈ باجا بجایا تو لوگ کہیں گے فوجیوں کی مرنے کی خوشی منا لیں گے یہ مسلمان, لہذا اس کو تو بالکل ہی اٹھا کے رکھ دیا. اچھا, اور یہاں پہ بھی یہی لوگوں نے کہا کہ ہرگز تار لگنے نہ پائے. دیکھ کی دیوار کھڑی ہوئی ہے, ساری فٹنگ ہے, اللہ روکے گا کون چلا سکتا ہے. کہاں لگنے نہ پائے اس میں آواز, ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, چڑھائی ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگ مسجد میں آ گئے, نکاح پڑھا دیجئے اور جلدی نکلنا ہے, اس لیے کہ حالات کا کچھ پتہ نہیں. میں جلدی سے بیٹھو. نکاح ہوا, نکاح پڑھا, میں سیدھا اوپر گیا. میں نے اہلیہ کو بتایا خوشخبری سنو بھائی, اس بچی کی آنکھیں, اس کی تہجد گزاری, اس کی سورہ یاسین کی تلاوت کام آ گئی, اور ایسی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے کہ تصور میں بھی نہیں آیا. ذرا اس کو فون ملاؤ اور اس کی کیفیت دل کی پوچھو, اس کو کتنی خوشی ہے آج. فون ملایا تو اس نے نہیں بلکہ سہیلی نے اٹھایا. سہیلی نے فون, کہاں ہے وہ؟ کہنے لگے وہ اچھے خاصے اس کا میک اپ کر دیا تھا, اور رخصتی سے پہلے وہ اندر گئی, اور اندر آنے میں کیا نکل رہی ہے, پاگل ہو گئی ہے. کیا ہو گیا کہ سارا میک اپ دھل کے آ گئے. ابھی کیا کیا تم نے یہ؟ کہنے لگے اندر گئی تھی تیار ہونے کے لیے, اللہ اکبر کی آواز آ گئی. سفر میں نماز قضا ہو جاتی, تو میں نے کہا لاؤ پہلے نماز پڑھ لوں. میں نے وضو کر کے نماز پڑھ. سہیلیوں نے پوچھا تجھے شوہر کو منہ نہیں دکھانا, تمہیں اتنا تیار کیا, اتنے پیسے لگائے, عقل ٹھکانے ہے؟ اس نے کہا شوہر کو تو منہ دکھانا ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ کو منہ دکھانا کیا چیز ہے یہ ہے جب کوئی شکر گزاری کرتا ہے ایمان پر, اللہ اسے مضبوط کرتا چلا جاتا ہے, اس کے درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے. کہ اللہ کو منہ پہلے دکھانا ہے. اچھے شادیوں میں نمازوں کو اٹھا کے طاق پر رکھ دیتی. یہ بچی دلہن بن رہی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی, کہ میں پیسے دے دوں گی دوبارہ میرا میک اپ کر دیں. نماز ماشاءاللہ. جب خبر آتی ہے کہ شوہر اتنی عزت کرتا ہے, آنکھوں پہ لیے پڑتا ہے, جو اللہ اس کے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دے, اللہ محبتوں سے وہ گھر بھر دیتا ہے. اور جو گھروں میں شادیوں میں اللہ اس کے حبیب کا مذاق اڑاتا ہے, اللہ ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے, محبتیں نہیں لوٹ پاتی. اس لیے شکر گزاری کی عادت پڑنی ہے, ناشکری کے جملے زبان پر نہیں. جب نعمت کوئی پریشانی آئے, یہ دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں باقی رکھی ہیں, ایک ہی تو چھینی ہے, لاکھوں باقی. شکر انشاءاللہ کبھی بھی ہم محروم نہیں ہوں گے. اللہ کسی نعمت سے ہم کو محروم نہیں کرے.
اللہ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہی تمام خطاؤں کو معاف فرما, تمام لغزشوں کو معاف فرما, ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما. یا کریم ہمارے دلوں سے میں جو آپ نے